بھارت کا پاکستانی F-16 طیارہ گرانے کا دعویٰ غلط ہے، فارن پالیسی میگزین کی خصوصی رپورٹ۔ کرائسٹ چرچ دہشت گرد حملوں کے بعد سے سوشل میڈیا کمپنیز پر تبدیلی کے لیے دباؤ۔ وائرس ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، مطلب کراس دا بارڈر۔ اور پولیو کی سرحد کے آر پار منتقلی روکنے کے لیے بچے اور بڑے دونوں پئیں گے پولیو کے قطرے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکی جریدے فارن پالیسی میگزین کے مطابق بھارت کا یہ دعویٰ کہ فروری میں پاکستان کے ساتھ فضائی جھڑپ کے دوران اس کے فائٹر پائلٹ نے ایک پاکستانی F-16 طیارہ مار گرایا تھا، غلط ہے۔ اس واقعے کے بعد بھارت نے امریکی حکومت سے درخواست کی تھی کہ پاکستان کے ہتھیاروں کے خریداری کے معاہدوں کی خلاف ورزی کا جو معاہدہ ہوئی ہے اس حوالے سے پاکستان سے تفتیش کی جائے، معاف کیجیے گا، اور F-16 طیارے بھارت کے خلاف استعمال کرنے کی ڈیل شامل نہیں تھی۔ مزید ہم جانیں گے نیلوفر مغل سے جو اس وقت کیپٹل ہل پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نیلوفر، کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے اس وقت، اور اس رپورٹ میں خاص طور پہ کیا کہا گیا ہے؟ جی اسد، فارن پالیسی میگزین کی اس خصوصی رپورٹ میں امریکہ کے 2 دفاعی عہدیداروں کا حوالہ دیا گیا ہے، جن کے مطابق امریکہ نے حال ہی میں پاکستان کے F-16 طیاروں کی گنتی کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور ان میں سے کوئی بھی مسنگ نہیں ہے۔ لیکن فارن پالیسی میگزین نے ان 2 دفاعی عہدیداروں کا نام نہیں بتایا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سے بھارت کے اس دعوے کی نفی ہوتی ہے کہ اس نے فروری میں پاکستان کے ساتھ جنگ کے دوران اس کا F-16 کا ایک طیارہ مار گرایا تھا۔ رپورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس واقعے کے بعد فروری میں پاکستان نے امریکہ سے درخواست کی تھی کہ وہ پاکستان آئیں اور ان کے F-16 طیاروں کی جانچ پڑتال کریں، ان کی گنتی کریں۔ دفاعی عہدیداروں نے اس رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ اس یعنی امریکہ جب بھی کسی ملک کو ہتھیار فروخت کرے گا تو معاہدے کے تحت یہ طے پایا جاتا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم امریکہ جائے گا اور ہتھیاروں کی گنتی اور جانچ پڑتال کرے گا۔ لیکن دفاعی عہدیداروں نے یہ کہا ہے کہ اس معاہدے کا یہ حصہ نہیں ہے، یا یہ بات واضح نہیں ہے کہ خریدار ملک کو اس بات کا پابند بنایا جائے گا کہ وہ اس کا استعمال نہ کرے۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت عجیب بات ہوگی کہ ہم کسی ملک کو ہتھیار بھی فروخت کریں اور ساتھ ہی ان پر یہ پابندی بھی لگا دیں کہ کسی بھی جنگ کے دوران جو ہے وہ یہ ہتھیار استعمال نہ کریں۔ جی اسد۔ نیلوفر، امریکہ سے کوئی رد عمل آیا ہے اس پر اب تک؟ اسد، ابھی تک امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے اس بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن جب ہم سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر ٹویٹر، تو اس پر امریکی تجزیہ کار جو ہیں وہ مختلف طرح سے اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک جو ٹویٹ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی، امریکہ کے تھنک ٹینک ولسن سینٹر کے مائیکل کوگلمین، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس رپورٹ کے بعد بھارت کے 2 دعوے جو ہیں وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ ایک تو بالا کوٹ میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ، اور دوسرا F-16 طیارے کو مار گرانے کا جو واقعہ ہے۔ بہت شکریہ نیلوفر آپ کا۔ نیلوفر ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی فارن پالیسی میگزین کی ایک رپورٹ کے بارے میں۔ پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ کے سربراہ نے ٹویٹر پر اس خبر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے لیے اپنے جھوٹے دعووں اور اپنے اصلی نقصانات کے بارے میں سچ بولنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس میں پاکستان کی جانب سے بھارت کے دوسرے ایئر کرافٹ گرائے جانے کو تسلیم کرنا بھی شامل ہے۔ بھارت کو خاص طور سے اپنے زیر انتظام کشمیر میں مظالم پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خطے کو امن، ترقی اور خوشحالی کی ضرورت ہے۔ فارن پالیسی کے میگزین کی پاکستانی F-16 طیاروں کی گنتی کے بارے میں اس خصوصی رپورٹ پر بھارت کی طرف سے کیا رد عمل آیا ہے، یہ جانتے ہیں نئی دہلی سے ریتل جوشی سے۔ ریتل، کیا بھارت کی منسٹری فار ایکسٹرنل افیئرز کی جانب سے اس رپورٹ کا نوٹس لیا گیا ہے؟ کچھ کہا گیا ہے اس رپورٹ کے بارے میں؟ دیکھیے، اس رپورٹ کو پڑھا سب نے ضرور ہے اسد، لیکن کوئی بھی آفیشیل ریاکشن اس وقت منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کی طرف سے بھارت میں نہیں آیا ہے۔ لیکن میری کئی اعلیٰ افسروں سے بات ہوئی ہے، اور جو گورنمنٹ میں ہمارے سورسز ہیں انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ جو بھی ہمیں کہنا تھا، جو بھی بھارت کو کہنا تھا F-16 کو گرائے جانے کو لے کر، وہ بھارت کہہ چکا ہے۔ وہ اسٹیٹمنٹ آلریڈی باہر پبلک میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا ایک نمونہ بھی پیش کیا تھا، AMRAAM میسائل کا نمونہ پیش کیا تھا، اس کا ایک ٹکڑا پیش کیا تھا ثبوت کے طور پہ۔ دوسری چیز جو باقی افسروں سے میری بات ہوئی، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر یہ دعویٰ واقعی سچ ہے جو یہ میگزین کر رہی ہے، تو پھر ہم انتظار کریں گے، چاہے تو پاکستان کی طرف سے یا پھر امریکہ کی حکومت کی طرف سے کوئی اس بات کو آفیشیل ڈومین میں لائے اور آفیشیلی اس دعوے کو پیش کرے۔ اس طرح سے میگزینز اگر کوئی بھی سورس بیسڈ انفارمیشن سامنے لاتی ہیں تو اس پر کوئی بھی آفیشیل کم سے کم اپنی رائے یا اپنا کوئی ریاکشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے اسد اس وقت۔
بہت شکریہ ریتول آپ کا. ریتول ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی کہ اس وقت انڈیا میں کیا اس حوالے سے اپڈیٹ ہے اور کیا اس خبر کو کس طرح سے لیا جا رہا ہے, کیا رپورٹ کیا جا رہا ہے اس پہ. نیوزی لینڈ میں ایک سفید فام نسل پرست دہشت گرد کے ہاتھوں 50 افراد کے قتل کی ویڈیو کی لائیو سٹریمنگ اور اس کے بعد بھی اسے اپنے پلیٹ فارم سے مکمل طور پر ہٹا نہ پانے پر فیس بک سمیت سماجی رابطوں کی کمپنیاں تنقید کی زد میں رہی ہیں اور اب بھی ہیں. ٹیکنالوجی کے شعبے سے وابستہ ماہرین کے نزدیک مسئلہ محض پرتشدد مواد کو روکنے کے لیے بہتر تکنیکی نظام ہونے کا نہیں بلکہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس چلانے والی کمپنیوں میں ثقافتی تنوع کی غیر موجودگی بھی ہے. اسی بارے میں ہمارے نمائندے امان اظہر کی رپورٹ. اس میں خاص طور پہ اس حوالے سے ذکر کیا گیا کہ فیس بک نے جس طرح یورپین یونین جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ اپڈیٹس لے کے آ رہا ہے, اپنے قوانین میں ترمیم کر رہا ہے. فیس بک پہ جو تنقید اس حوالے سے بھی رہی, کاپی رائٹس کے ایشو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور امان اظہر نے جو رپورٹ بنائی تھی اس پہ ہم ایک نظر ڈالتے ہیں اور اس ڈسکشن کو اس کے بعد آگے بڑھائیں گے. نیوزی لینڈ کی 2 مساجد پر دہشت گرد حملوں کی ویڈیو کی سوشل میڈیا پر براہ راست سٹریمنگ اور شیئرنگ کو روکنے میں ناکامی کے بعد سے بڑی سوشل میڈیا کمپنیز سخت دباؤ میں ہیں. یہ دباؤ ان اداروں کی جانب سے نفرت انگیز مواد کو دکھانے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بہتر نظام کو وضع کرنے کے حوالے سے ہے. اگرچہ سلیکن ویلی ایک عرصے سے انتہا پسند مواد کی مؤثر روک تھام کے لیے ایسی مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی سامنے لانے کا وعدہ کرتی آئی ہے جو انسانی مدد کے بغیر کام کر سکے گی, اس وقت فیس بک کا فلٹرنگ سسٹم ٹیکنالوجی اور انسانی وسائل دونوں پر مشتمل ہے. ماہرین کے مطابق موجودہ سسٹم کا مسئلہ مواد کی نگرانی کرنے والوں میں آبادی کے تمام حصوں کی نمائندگی کا نہ ہونا ہے. اگر آپ مالیاتی کمپنی ہیں تو مصنوعی ذہانت پر مبنی سافٹ ویئر مختلف نسل کے لوگوں کی قرض کی درخواستیں مسترد کر دیتے ہیں. بغیر ڈرائیور کے چلنے والی گاڑیاں سفید فارموں کے مقابلے میں دوسرے افراد کو سواری کے لیے کم منتخب کر رہی ہیں, کیونکہ جس ڈیٹا کے ذریعے ایسا کیا جاتا ہے اس میں سفید فارم لوگ زیادہ ہیں. ایسا کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر ڈیولپرز اور ڈیٹا پروفیشنلز سفید فارم ہیں. خرم زمان کے مطابق ان کی ریسرچ بتاتی ہے کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹیں ISIS جیسی دہشت گرد تنظیموں کا مواد بلاک کرنے میں تو خاصی مستعد ہیں, لیکن سفید فارم گروہوں کی جانب سے پرتشدد مواد کو بڑا مسئلہ نہیں سمجھا جاتا. ان کے پاس ہر قسم کے الگوریدم موجود ہیں جو خود بخود پرتشدد مواد کی نشاندہی کرتے ہیں. تو مسئلہ ٹیکنالوجی کا نہیں, ان کمپنیوں کے اندر کلچر کا ہے. افینس لیب نامی ٹیک کمپنی سے وابستہ شاہد امان اللہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کمپنیوں کو اب دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ان منفی اثرات میں کمی کے لیے کون سے اقدامات اٹھائیں جس سے لوگوں کا اظہار رائے کا حق بھی متاثر نہ ہو اور وہ پیسے بھی بنا سکیں. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ حکومت کو اس میں ملوث کیا جائے کہ وہ یہ طے کرے کہ نفرت انگیزی کیا ہوتی ہے. البتہ سوشل میڈیا کمپنیوں اور ان کے استعمال کرنے والوں کو متحرک ہونا پڑے گا, اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو یہ واقعات زور پکڑیں گے. نیوزی لینڈ کے اندوہناک واقعے کے پس منظر میں ایک بات تو طے ہے, اور وہ یہ کہ سوشل میڈیا کمپنیز اپنے پلیٹ فارمز پر شائع ہونے والے مواد کے لیے ذمہ دار ہیں, اور نفرت انگیز مواد کی روک تھام کے لیے الگوریدمز اور مشین لرننگ کے علاوہ ورکنگ کلچر میں تبدیلی بھی اچھے نتائج کا باعث ہو سکتی ہے. امان اظہر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. نیوزی لینڈ کے حالیہ دہشت گردی کے واقعے سے جہاں اس وقت تمام بڑی سوشل میڈیا کمپنیز پر تنقید ہوئی, اسی حوالے سے مختلف ممالک میں قوانین کی تبدیلی کی بھی بات ہو رہی ہے. یورپین یونین ایک ایسا قانون لانے کی تیاری کر رہا ہے جس سے کسی بھی قسم کے ایسے مواد کا ان ویب سائٹس پر موجود ہونا جو دہشت گردی سے جڑ سکتا ہو, ان کمپنیز کو ذمہ دار ٹھہرائے گا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے اسد بیگ, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کے. اسد, پاکستان کے تناظر میں اگر دیکھیں تو سوشل میڈیا پر جو کانٹینٹ مینیج کرنے کی سرکاری کوششیں ہیں اس کو اکثر جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ سے لنک کیا جاتا ہے. ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ کافی تنقید کرتے ہیں اس حوالے سے. چیلنجز کیا ہیں پاکستان میں اس حوالے سے؟ دیکھیں, چیلنجز آبویسلی بہت ہیں. جب آپ بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ, کسی بھی ملک کی گورنمنٹ کانٹینٹ کو کنٹرول کرنے کی بات کر رہی ہے تو اس میں پولیٹیکل عنصر ایک نمایاں ہوتا ہے کہ پولیٹیکل آبویسلی کانٹینٹ جو ہوتا ہے جس کو وہ پولیٹیکلی سینسر کیا جاتا ہے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ آئی تھنک جو آپ نے رپورٹ میں بات کی ہے سر, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس کی بیسس پہ, جس آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ الگوریدمس کی بیسس پہ فیس بک اور باقی بڑے بڑے اپنے ڈیسیجنس کرتے ہیں, اس کو ہم سکھا کیا رہے ہیں. وہ ہماری ہی
تھنک آف اٹ لائک کوئی 5 سال کا بچہ ہے, وہ اپنی طرف سے ڈیسیجنس نہیں لے گا, وہ وہی ڈیسیجنس لے گا, وہی باتیں کرے گا جو اس کو بڑے سکھائیں گے. تو ہمارے انٹرنیٹ پہ جو چیزیں چل رہی ہیں, جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, جس قسم کا وائلنس ہو رہا ہے, ڈیجیٹل وائلنس ہو رہا ہے, تو اگر اے آئی ماڈیولز ان سے سیکھیں گے تو وہ کس قسم کے ڈیسیجنس کریں گے. آپ نے بہت اچھی ایگزامپل دی, میرے پاس 2-4 اور ایگزامپلز ایسی موجود ہیں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بہت ضروری ہے کہ فیس بک, ٹویٹر اور تمام باقی جو ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں, گورنمنٹس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی اکاؤنٹیبل کیا جائے, کیونکہ جب وہ کوئی ڈیسیجن لیتی ہیں تو نہ صرف اس سے یہ کہ پاکستان کے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں. تو جو ذرائع اس وقت ہم جس طرح سے ایک جو ڈفرینٹ اوپینین کا اویلیبل ہونا اسی بورڈ پہ جو مینیج کر رہا ہے ان ساری چیزوں کو, اور جو ذرائع مبنی جو نفرت انگیز مانیٹرنگ کا مواد ہے جو مانیٹرنگ کا, اس حوالے سے ذمہ دار ہیں اس کو مانیٹر کرنے کے, اس میں مختلف طبقہ فکر کی نمائندگی کتنی ضروری ہے پاکستان کے حوالے سے ان اسپیسیفک؟ بہت ضروری ہے, لیکن اصل میرا یہ خیال ہے کہ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو ان کے فنکشنز ہیں, ان کے طریقہ کار ہیں, جو کہ ان کے پروسیجرز ہیں, ان کا ٹرانسپیرنٹ ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور ہمیں جس طرح آپ نے ابھی اپنی رپورٹ میں خود ہی بتایا کہ ایو اب ایک قانون کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ فیس بک اور باقی ادارے بہت کنٹرول رکھتے ہیں اپنے کانٹینٹ پہ اور وہ بہت کڑی نظر رکھتے ہیں, لیکن یہ چیزیں بالکل صاف ہو گئی نیوزی لینڈ کے واقعے کے بعد کہ ایسا ہے نہیں, ایسا تھا نہیں. ہمیں وہ ایک جھوٹا ایک فساد ہمیں دکھایا گیا تھا کہ ہم جو ہے ہمارا کنٹرول ہے اس قسم کے مواد کو قابو کرنے کے لیے. مجھے یاد آتا ہے کہ اسی سان فرانسسکو میں ایک کمپنی کسی زمانے میں, ابھی 5 سال 4 سال پرانی بات ہے, ایک کمپنی ہوا کرتی تھی تھیرانوس کے نام سے, اور وہ بھی اسی طرح کا ایک فراڈ نما انہوں نے بھی اپنا ایک امیج بنایا ہوا تھا. ابھی 2 سال پہلے 3 سال پہلے ان پہ کرمنل انویسٹیگیشن شروع ہوئی. تو اسی طرح یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ نیوزی لینڈ کے واقعے کے بعد بہت ساری چیزیں ثابت ہو گئی ہیں, اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے ڈیجیٹل مواد پہ فیس بک کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. جیسے ہمیں امیج دیا گیا تھا پہلے, وہ بات کمپلیٹلی غلط ہے. تو نیوزی لینڈ کا واقعہ تو ایک طرف, اس کے بعد ہم نے دیکھا آسٹریلیا اور سنگاپور میں بھی اور بھی کافی ممالک نے ہیٹ سپیچ سے نمٹنے کے لیے کافی حد تک اقدامات کیے ہیں. ایک جو کارپوریٹ لیول پہ ہے وہ تو سرٹنلی ہم ذکر کر ہی رہے ہیں, لیکن گورنمنٹل لیول پہ بھی تو اس پہ بات ہونا باقی ہے. پاکستان میں اس حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے, کوئی اقدام کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, باتیں تو ظاہر سی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن اس میں اصل پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب گورنمنٹس کوئی قانون لے کے آتی ہیں تو آپ ان پہ پوری طرح سے اعتماد نہیں کر سکتے, اسپیشلی وہ گورنمنٹس جن کا ٹریک ریکارڈ وہ ایک ہیومن رائٹس پہ کریک ڈاؤن کرنے کا. پچھلی گورنمنٹ نواز کی جو گورنمنٹ تھی پاکستان میں, انہوں نے بہت نعرے لگائے ڈیموکریسی کے حق میں, انہوں نے بہت باتیں کی, آزادی کی, شخصی آزادی کی اور باقی چیزوں کی, لیکن پھر وہ جاتے جاتے انٹرنیٹ کی ایک ایسا قانون چھوڑ گئے جو کہ ابھی تک آج کی ڈیٹ تک جو ہے جس کا مس یوز ہو رہا ہے ہیومن رائٹس پہ کریک ڈاؤن کرنے کے لیے. تو اس لیے ہمیں اس پہ ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ جو قانون ہے ان کا پولیٹیکل مس یوز کس طرح سے ہو سکتا ہے. لیکن اس سے بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, سب سے پہلے اس کا اطلاق ہو, اس کو ہم لاگو کریں جو بڑی کارپوریٹس ہیں, کیونکہ مجھے یہ فیل ہونا شروع ہو گیا کہ بڑی کارپوریٹس شاید اپنے آپ کو قوانین سے بالکل بالاتر سمجھنا شروع ہو گئی. تو دیکھتے ہیں کہ نئے قوانین ان کو کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ اسد بیگ ہمیں جوائن کرنے کا. دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر urduvoa.com اور facebook.com/urduvoa کے پیج پر, جہاں آپ کو اور بہت سی خبروں کے علاوہ پڑھنے کو ملے گا. امریکہ کے نمائندہ خصوصی افغان زلمے خلیلزاد پاکستان کے دورے پر ہیں اور پاکستان حکام سے ان کی بات چیت ہوئی ہے. حکومت پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد کے آر پار پولیو وائرس کی نقل و حمل کو روکنے کے لیے بارڈر پر تمام عمر کے افراد کو پولیو کی ویکسین پلانے کا آغاز کیا ہے. حکام کے خیال میں اس مہم سے پولیو وائرس کی روک تھام میں مدد مل سکتی ہے. مرتضی ظاہری نے پاک افغان سرحدی علاقے چمن جا کر اس مہم کی کامیابی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. پولیو ایمرجنسی سیل بلوچستان کے حکام کے مطابق پاکستان اور افغانستان میں پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ کی ہدایت پر پاکستان نے سرحدی علاقے چمن میں انسداد پولیو مہم آل ایج گروپ ویکسینیشن کا آغاز کیا ہے. ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ ایک خود مختار ادارہ ہے جو عالمی ادارہ صحت جیسے اداروں کو دنیا بھر میں مشاورت فراہم کرتا ہے. فتح محمد ایک ڈرائیور ہیں اور وہ اکثر چمن سے افغانستان آتے جاتے ہیں. پاک افغان سرحد پر انہیں بھی انسداد پولیو کے قطرے پلائے گئے ہیں. میں اپنی گاڑی افغانستان لے گیا تھا. جب واپس آیا تو چمن بارڈر پر مجھے پولیو کے قطرے پلائے گئے اور کارڈ بنایا گیا. یہ پہلی بار ہے کہ مجھے پولیو کے قطرے پلائے گئے.
पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक सिर्फ चमन से मुत्तसिल सरहद पर रोज़ाना दोनों जानिब से 30 से 35 हज़ार अफराद आते जाते हैं, जिनकी तादाद 10 लाख माहाना बनती है। इंतज़ामिया के मुताबिक लोग मुहिम के दौरान भरपूर ताउन कर रहे हैं। यहाँ चमन से जाना और अफगानिस्तान से आना, ये लोग जो है मतलब 2 कतरे वैक्सीन ज़बरदस्ती से नहीं, वो बिल्कुल के अपनी मर्जी से ये पिलाते हैं कि मुझे कार्ड बनाओ। कोयटा में पोलियो इमरजेंसी सेंटर के डॉक्टर आफ्ताब काकड़ कहते हैं कि ऐसा इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि पोलियो वायरस की सरहद के आर पार मुंतकिली की तस्दीक हो चुकी है। वायरस पिंग पोंग कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब क्रॉस द बॉर्डर। जो वायरस हमारे अफगानिस्तान में एनवायरमेंटल सैंपल या ह्यूमन केस में जो वायरस नज़र आता है, वो वायरस हमें पाकिस्तान में भी वही वायरस नज़र आता है। हुक्काम के मुताबिक इस सिलसिले में 10 साल से कम उम्र के बच्चों को हर बार कतरे पिलाए जाएंगे, मगर 10 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद की साल में एक बार वैक्सीनेशन होगी। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, चमन बॉर्डर, बलूचिस्तान। 2014-2015 में पाकिस्तान लेबर फोर्स की जानिब से बनाई गई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 10 साल से 14 साल की उम्र के तकरीबन 1.25 करोड़ बच्चे मजदूरी करते हैं। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर पर पाबंदी होने के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का मजदूरी करना बाइस तशवीश है। सूबा सिंध के शहर सखर की ही अगर हम बात करें तो शहर में कम उम्र बच्चे स्कूल जाने की बजाय मुनहदिम की जाने वाली इमारतों में हथौड़ा और आरी चलाकर 10 घंटे की मुशक्कत करते दिखाई देते हैं। मज़ीद जानते हैं सखर से किरण मिर्जा की रिपोर्ट में। सीमेंट के ब्लॉक तोड़कर इनमें से सरिया निकालते ये बच्चे, जिनके हाथों में किताबों और कलम की जगह हथौड़ा है। आंखों के सामने ब्लैक बोर्ड के बजाय सीमेंट और बजरी के ढेर हैं। मुस्तकबिल के ये मेमर कम उम्री में इमारतें तामीर कर रहे हैं ताकि घर वालों का पेट पाल सकें। सुबह 8 बजे आते हैं, रात को 7 बजे चले जाते हैं। हमारे हाथों में शाले पड़ गए हैं। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर पर कानून साजी के बाद 14 साल से कम उम्र बच्चों से खतरनाक काम करवाना जुर्म है, फिर भी ये काम सरेआम जारी है। क्या हुकूमत की जिम्मेदारी सिर्फ यह है कि कानून बना के छोड़ दिया, दूसरी दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने ये बच्चों के हुकूक के कानून पास किए हैं, लेकिन उस पर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो? बच्चे अगर वालिदैन भी स्कूल नहीं भेज रहे हैं तो उनका क्या चेक एंड बैलेंस है? हुकूमत उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है कानून के मुताबिक, जो कानून उन्होंने खुद बनाया? समाजी कारकुनों का कहना है कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की बड़ी वजह सिर्फ गुर्बत नहीं बल्कि आजरों की तरफ से पैसा बचाने की कोशिश भी बच्चों के इस्तेहसाल का बड़ा सबब है। छोटा बच्चा हर हवाले से उनके काबू आ जाता है कि वो कमज़ोर भी है, वो अपने हक के बारे में बात नहीं कर सकता। तो जब तक सरमायादारों पर या जो नौकरियां देने वाले हैं उनके ऊपर कानून सख्त नहीं होगा तब तक ये मसला चलता रहेगा। पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह सखर में भी हुक्काम का कहना है कि वो इस अहम मसले से बेखबर नहीं और मुस्तकबिल करीब में इसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को बावर कराया जाए और इम्प्लीमेंट करवाया जाए कि जो भी चाइल्ड लेबर सखर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है इसको फिल फॉर ख़त्म किया जाए और इसकी रोकथाम की जाए। बच्चों से मुशक्कत करवाने के मसले को हल करने के लिए वक्त और वसाइल दोनों की ज़रूरत है, मगर माहिरीन का कहना है कि गुर्बत में कमी लाकर और नौकरियां देने वालों पर कानून के मौसर इतलाक से इस मसले की शिद्दत में कमी ज़रूर लाई जा सकती है। किरण मिर्जा, वॉइस ऑफ अमेरिका, सखर। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खोली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अफगानिस्तान में मौसीकी सकाफत का एक बड़ा हिस्सा रही है, लेकिन तालिबान के दौरे हुकूमत में इस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। मकामी लोगों को खदशा है कि अगर तालिबान एक बार फिर इक़्तिदार में आ गए तो मौसीकी का मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता है। आइए चलते हैं काबुल की एक ऐसी गली में जहां फिजा सुरों से गूंजती रहती है। कहा जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और आज मौसीकी
کابل کی سڑکوں پر ہر جگہ سنی جا سکتی ہے، لیکن طالبان کے دور حکومت میں طبلہ، رباب اور ٹرمپٹ بجانے کی اجازت نہیں تھی۔ حقیقت میں کسی قسم کی موسیقی کی اجازت نہیں تھی۔ سن 2001 میں طالبان کے جانے کے بعد موسیقی ایک بار پھر پھلی پھولی، لیکن موسیقی کے دلدادہ لوگوں کو خدشہ ہے کہ طالبان کے ساتھ امریکی امن بات چیت کی وجہ سے افغان موسیقی ایک بار پھر خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ہم نے موسیقی کی صنعت سے متعلق اپنے خدشات کے بارے میں افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد یا افغان حکومت کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری تشویش سے آگاہ ہیں۔ مقامی لوگ خیر آباد محلے کو موسیقی کا بڑا مرکز سمجھتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو مقامی بینڈز اور ایسی دکانیں مل سکتی ہیں جہاں پر موسیقی کے آلات بیچے اور مرمت کیے جاتے ہیں۔ سالوں تک طالبان کے دور حکومت میں یہ گلی سنسان رہی۔ مقامی لوگ امن مذاکرات کا خیر مقدم تو کرتے ہیں، لیکن ہچکچاہٹ کے ساتھ۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت امن قائم کرے، لیکن ایسا امن جس میں ہم شامل ہوں۔ ہم ایسا امن نہیں چاہتے جس میں ہم نہ ہوں، تاکہ ہم موسیقی کے ذریعے اپنے ملک سے پیار کا اظہار کر سکیں۔ لیکن ان کے تحفظات اس سے بڑھ کر ہیں۔ حکومت کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہوگی کہ کسی بھی معاہدے میں موسیقی، خواتین کے حقوق اور لوگوں کی تمام تر آزادی شامل ہونی چاہیے۔ حکومت کو آئین کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یقیناً ہم سب امن کے خواہاں ہیں۔ اگر چیزیں واپس پرانے دور طالبان میں چلی گئی تو ہم ملک سے باہر جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب جبکہ ہر کوئی امن کی امید رکھتا ہے، افغان موسیقار اور ان کے مداح اپنے وطن کی اس محبوب روایت کے مستقبل سے متعلق پریشان ہیں۔ جلال میرزاد کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ کیپٹن مارول باکس آفس کی بھی سپر ہیرو ثابت ہو رہی ہے۔ فلم نے دنیا بھر میں $1 ارب سے زائد کا بزنس کر لیا ہے، اور کسی خاتون کو مرکزی کردار میں دکھانے والی فلم کے لیے یہ ایک ریکارڈ ہے۔ ہالی ووڈ کی کچھ اور دلچسپ خبریں جانتے ہیں وردہ خلیل سے اس ہفتے کی ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں۔ برونائی دارالاسلام میں ہم جنس پرستوں کو سنسار کرنے کے قانون کے نفاذ کے بعد ہالی ووڈ کی اہم شخصیات نے ان انٹرنیشنل ہوٹلوں کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا ہے جو برونائی کے سلطان کی ملکیت ہیں۔ اس احتجاج میں آگے ہیں ہالی ووڈ سٹار جارج کلونی، جنہوں نے ہوٹل بائیکاٹ کرنے کی مہم کا آغاز کیا ہے۔ کامیڈین ایلن ڈی جینیرس اور لیجنڈری سنگر ایلٹن جان اور انڈسٹری کی کئی اور نامور شخصیات بھی کلونی کا ساتھ دے رہی ہیں۔ ایونجرز کو اب لگنے لگا ہے کچھ دیسی تڑکا۔ فلم کے ڈائریکٹر نے انکشاف کیا ہے کہ وہ سپر ہیرو فلم کے لیے پریانکا چوپڑا سے رابطے میں ہے۔ دوسری طرف ایونجرز اینڈ گیم کا ہندی تھیم سانگ ریلیز ہو گیا ہے، جسے آسکر ایوارڈ یافتہ موسیقار AR رحمان نے کمپوز کیا اور گایا ہے، مگر ریویوز کچھ ملے جلے آ رہے ہیں۔ وردہ خلیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ایونجرز اینڈ گیم کے ٹکٹس کے لیے ای بے پر $25,000 تک کی بولی لگ رہی ہے۔ پاکستان میں فلم کی ریلیز اپریل کے آخر میں ہے، تو آپ اپنا ٹکٹ ایڈوانس میں بک کر سکتے ہیں۔ U360 میں آج تک کے لیے اتنا ہی۔ فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔